یہ محرم الحرام کا مہینہ آئے گا، لہٰذا ہم جتنا بھی روئے، ہم نے جتنا بھی گریہ کیا، ہمارے لیے کافی نہیں تھا۔ اور ہمارے درمیان جو 3 بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم ان سے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہیں گے کہ بیوی، جو کچھ ہم نے محرم میں گریہ کیا وہ آپ کے لال کے لیے کافی نہ تھا، اگلے برس زندہ رہے تو پھر گریہ کریں گے، اور اگر چل بسے تو ہمارا یہ سلام آخر قبول کیجئے گا۔ عزیزان محترم، ہم اس وقت ایک ایسے در پہ بیٹھے ہیں کہ جب ہم اس در پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے لیے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے موبائل پہ یا کسی جگہ اس در کی تصویر آ جاتی ہے تو ہمارا دل مچل سا جاتا ہے، کیونکہ ہم کربلا کی یادوں کو بھلا نہیں سکتے۔ امام سجاد علیہ السلام سے منسوب یہ عشرہ تھا، عشرہ سجادیہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ 1-2 فقرے جناب سید سجاد علیہ السلام کے، اور اس کے بعد ایک ایسی بچی کے مصائب کہ جو کربلا میں آئی اور اس کے بعد اس کی موت تک اس کو سکون نہ ملا، جس کا نام سکینہ ہے۔ عزیزان محترم، جناب سید سجاد علیہ السلام الشام 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 کہہ کے گریہ کرتے تھے۔ مصائبوں میں آپ نے بڑا سنا ہوگا، لیکن شام میں ایسا کیا گزرا کہ جناب سید سجاد کبھی شام کے نام کو نہ بھولے۔ جناب سید سجاد علیہ السلام اپنے شاگرد منہال سے کہتے ہیں، منہال سننا چاہتے ہو شام میں کیا ہوا؟ شام میں یہ سید سجاد تھا اور اس کی پھپھیاں اور بہنیں سامنے بے مقنع چادر تھیں۔ سجاد، سننا چاہتے ہو کہ جب ہم شام کے بازار میں کھڑے ہوئے تھے تو لوگ اپنی چھتوں پر کھڑے ہو کے ہمیں دیکھ رہے تھے، اور تو اور ظلم یہ کر رہے تھے کہ کچھ عورتیں اپنی چھت سے انگاروں کو پھینک رہی تھیں، کبھی وہ میری پھوپھی کے سر پہ گرتے تھے، کبھی میری بہن سکینہ کے سر پہ گرتے تھے، اور کبھی میرے سر پہ گرتے تھے۔ ایک شخص تھا رسول کے زمانے کا، تو روایتیں بتاتی ہیں کہ اس نے دور سے یہ منظر دیکھا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھو، قیدیوں کے اوپر کوئی ظلم نہ کرنا، کیونکہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ جب کوفے میں قیدی آئیں تو ان کے اوپر رحم کرنا، کوئی ظلم و ستم نہ کرنا۔ اس کے بعد جناب سید سجاد کو دیکھتے ہیں کہ سید سجاد کے سر پہ ایک انگارہ ہے، امامے میں آگ لگ گئی ہے۔ میرا بیمار امام کربلا میں بیمار اور شام و کوفہ کے بازار تک اسی حال میں آیا ہے۔ عزیزان محترم، آگ لگ گئی تو یہ صحابی کہتا ہے کہ میں دوڑتا ہوا جناب سید سجاد کے پاس گیا اور انگارے کو جلدی سے ہٹایا، اور میں نے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو جناب سید سجاد نے جواب دیا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا کہ مدینے میں کس جگہ کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ ہم محلہ قمری بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں کہ اے شخص، تو یہ سب کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا مدینے میں میں کچھ دن رسول کی صحبت میں نے گزارے ہیں اور رسول کی صحبت میں رہا ہوں۔ جناب سید سجاد نے کہا کیا تم نے حسین کو دیکھا تھا؟ کہا کہ نہ، میں نے اپنے حسین کو، چھوٹے سے حسین تھے، میں نے اپنی گودی میں کھلایا ہے۔ اس کے بعد مولا نے کہا کیا تم نے سید سجاد کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، میری گود میں سید سجاد کھیلے ہیں، سید سجاد میرے سامنے آ جائے اور میں پہچانوں نہ؟ روایتیں بتاتی ہیں کہ سید سجاد نے اپنا زخمی چہرہ اٹھایا اور کہا اے شخص مجھے پہچان لے، میں یہ سید سجاد ہوں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ وہ شخص مولا کے قدموں میں گر گیا اور گرنے کے بعد کہنے لگا مولا بڑی معافی چاہتا ہوں، پہچاننے میں دیری کر دی۔ عزیزان محترم، جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے 2-4 فقرے مصائب کے سن لیجئے اور مجلس اپنے اختتام پہ۔ کل میں مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں زیارت کرنے کے لیے گیا۔ کل کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ ایک شخص میرے آگے کھڑا ہوا تھا، اس کی گود میں تقریباً 2 سے 3 سال کی بچی تھی۔ وہ شخص ذریعہ امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ کر دعائیں کر رہا تھا اور گریہ کر رہا تھا۔ اس بچی کی حرکت سنیں گے، وہ بچی کیا کر رہی تھی؟ بچی اپنے ننھے سے ہاتھوں کو اٹھاتی اور اپنے باپ کی آنکھ تک لے جاتی تھی۔ بچی بول نہیں سکتی تھی، بچی اپنے ننھے سے ہاتھوں کو اٹھاتی تھی اور اپنے باپ تک لے کے جاتی تھی۔ عزیزان محترم، مجھے سکینہ کی یاد آ گئی۔ بچی اپنے باپ کے شاید آنسوؤں کو پوچھنا چاہتی تھی، لیکن کہہ نہیں سکتی تھی کہ بابا نہ رو۔ ہاں میرا مظلوم امام جناب سکینہ اپنے بابا کو روکتی نہیں، بابا میدان میں نہ جاؤ، لیکن جب امام حسین شہید ہو
واپس آیا تو جناب سکینہ نے کیا پوچھا؟ اسب بابا مجھے اتنا بتا دے کہ شمر ملعون نے میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسا گلا ذبح کر دیا؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب جناب سکینہ کی ولادت ہوئی، امام حسین اپنی گود میں لے کے سکینہ کو بڑا گریا کر رہے تھے۔ زینب آئی آگے کہا بھیا بیٹی تو رحمت ہوا کرتی ہے، آپ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ امام نے کہا زینب تم کو پتا ہے اس کی عمر کم ہوگی، مسائب بڑے زیادہ ہوں گے۔ زینب اس کی عمر بہت کم ہوگی لیکن پیروں میں چھالے ہوں گے۔ زینب یہ بہت چھوٹی سی ہوگی، کبھی کربلا سے کوفہ، کبھی کوفہ سے شام کے راستوں کو طے کرے گی۔ ہاں عزیزان محترم، دربار یزید میں جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا ہے۔ یزید کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے بابا کو بڑا پیار کرتی ہو۔ امام حسین کا سر ایک تشت میں رکھا ہے، جناب سکینہ کا جلا ہوا دامن اور بیٹھی ہوئی ہیں۔ سکینہ میں نے سنا ہے تم اپنے بابا کو بڑا پیار کرتی ہو۔ کہا ہاں میں اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی ہوں۔ کہا تو ٹھیک ہے اپنے بابا کو بلا کے دیکھو، اگر وہ تمہارے پاس آ گئے تو میں سمجھوں گا کہ تمہارا بابا بھی بہت پیار کرتا ہے۔ عزیزان محترم جناب سکینہ نے کیا کیا سننا چاہیں گے؟ ننھے سے چلے ہوئے دامن کو اٹھایا، بابا کے چہرے کی طرف دیکھا، بابا محبت کا امتحان ہے۔ روایت بتاتی سر امام حسین بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آیا، بابا کے گال پہ سکینہ نے گال کو رکھا، بابا ارے جب سے تو گیا ہے کسی نے گوشوارے چینے، کسی نے تماچے مارے، بابا ذرا میرے گالوں کو دیکھ لے نیلے پڑ چکے ہیں، بابا تیرے بعد مجھے کوئی سینہ نہیں ملا کہ جس پہ میں سکون سے سو سکوں۔ اے بابا تیری یاد بڑی رلاتی ہے، اے بابا تیرے بعد سکون سے جی نہ سکے۔ سیعلم الذین ظلموا یوم القلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے کہ ہمارے اس چھوٹی سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ حاضرین کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ جو بیمار حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کو شفائے کلی عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ پاکستان میں آج کل جو پریشانی مصیبت آئی ہوئی ہے، پروردگارہ مصیبت زدگان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔